السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جو کہ پشاور کے سانحے کے حوالے سے ہے، جو کہ پشاور میں چند روز پہلے ایک دھماکہ کیا گیا اور اس میں 100 سے زائد جو ہے وہ افراد شہید ہوئے۔ ایک مسجد میں جو ہے وہ خودکش دھماکہ کیا گیا، اور کیونکہ حملہ آور مبینہ طور پہ پہلی صفوں میں جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، تو جو پہلی صفوں میں جو لوگ موجود تھے نماز کے دوران، وہ زیادہ اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا جانی نقصان ہوا، اور اس کی جو ہے وہ ایک حملہ آور کی جو ہے وہ مبینہ جو ہے وہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے سامنے آئی ہے، جس میں حملہ آور جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بائک پر آیا ہے، جو کہ بائک وہ چلا نہیں رہا، بلکہ وہ ہاتھ سے جو ہے وہ پیٹرول، مبینہ طور پہ شاید اس کے بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا یا کیا تھا، تو وہ ہاتھ سے جو ہے وہ بائک چلا رہا تھا، اور اس نے پولیس کی وردی بھی جو ہے زیب تن کی ہوئی تھی، اور ہیڈ پہنا ہوا تھا، اور ہیلمٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اس کے جو ہے وہ ماسک بھی لگا ہوا تھا، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ حملہ آور کی ہی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اور اس پورے سانحے میں جو ہے وہ جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور جو زخمی ہیں وہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے، اور پشاور میں جو ہے وہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پشاور میں اس طریقے کا سانحہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ ایسے سانحات جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں پشاور میں۔ اے پی ایس کا جو سانحہ ہے وہ تو ایک ایسا سانحہ ہے جو کہ پوری قوم جو ہے وہ آج بھی افسوس کرتی ہے کہ معصوم بچوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 16 دسمبر 2014 کو وہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہیں کیے گئے، جو ایک گرفتار بھی ہوا تھا وہ بھی جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو کچھ جو مسلح گروہ ہیں وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی بخوشی اور بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمارے زخموں پہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نمک چھڑکتے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں اس سانحے کا، تو 2022 کے آخری دنوں میں بھی جو ہے وہ یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایسی جو ہے وہ ایسا کوئی سانحہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ امریکی سفارت خانے نے اپنے لوگوں کو، اپنے جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد جانے سے بھی روک دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے جانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اس طریقے کے حملے کا جو ہے وہ حملہ کر کے جو ہے وہ امریکیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میرا جو ہے وہ کنسرن صرف یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے ہمیں جو ہے وہ خدشات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے، اور اس کے بعد اس طریقے کا ایک سانحہ ہوتا ہے، جو کہ 2023 کے شروع کے ہی مہینے میں اس طریقے کا سانحہ ہوتا ہے، اور اتنے لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن کیا یہ سانحہ آخری سانحہ ہے؟ کیا یہ سانحہ جو ہے ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں گے، یا اس کے ملزمان جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے یا نہیں؟ کیونکہ
ایسی سچویشن میں کچھ ٹائم تک میڈیا اور لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم پھر اپنی لائف کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پر کیا گزری تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ چند روز تک ہم جو ہے وہ نوحہ گاتے رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم پھر سے جو ہے وہ اپنی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس سانحے کو لے کر سوال نہیں کرتا۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے، یہ تک ہمیں جو ہے نہیں پتہ چل پاتا، اور یہاں تک کہ میری یہ ڈیمانڈ ضرور رہے گی کہ ایسے جو ملزمان ہیں جو کہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور معصوم لوگوں کو جو کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کرتے ہیں، ایسے ملزمان کو جب بھی آپ حکومتی سطح پر جب پکڑیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ پھانسی پر لٹکائیں اور انہیں ایک نشان عبرت کے طور پر بنائیں، کیونکہ ایسے سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پکڑے جاتے بھی ہیں اور نہیں بھی پکڑے جاتے، اور اگر پکڑے جاتے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس کا بھی سانحہ ہوا تھا، تو اس میں ایک شخص جو ہے وہ بڑی گروہ کا پکڑا گیا تھا، اس کے بعد وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اور آج تک جو ہے وہ ہم اس پہ سوگ ضرور مناتے ہیں اے پی ایس کے حوالے سے، لیکن ہم کچھ اس پہ کرتے نہیں ہیں کہ اس طریقے کے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں اگر سی سی ٹی وی فوٹیج جو یہ مبینہ طور پہ سامنے آیا ہے اس میں بھی بڑے مزے سے وہ بائک لے کر ٹہل رہا ہے اور پولیس کی باقاعدہ وردی وہ پہنا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ 2022 کے آخری دنوں میں بھی خدشات جب اظہار کیا جا رہا تھا تو جو ہے وہ اتنا سیکیورٹی لیب کیوں ہوا، کیوں جو ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، یا نوٹس لیا بھی گیا تو اس کو روکا کیوں نہ جا سکا، یہ ایک جو ہے سوال ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو معلومات، کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا معلومات اگر حاصل تو ہم کیوں اس سچویشن سے یا ایسے بڑے سانحے کو روک نہیں پاتے، اگر روک نہیں پاتے تو پھر ہم کب تک جو ہے وہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور کب تک جو ہے وہ ہم دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا کرتے رہیں گے، اور دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے معصوم لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے شہید کر کے جاتے رہیں گے۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہر سطح پر جو ہے وہ اس کی جو ہے تحقیقات اچھے سے اچھے طریقے سے کی جائے اور ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اگر جب کیفر کردار تک پہنچائیں تو عوام کو بھی اعتماد ملے اور عوام کو بھی بتائیں کہ یہ اس قوم کے مجرم تھے جن کو اس طریقے کی سزا جو ہے وہ ملی ہے، اور اس میں پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ نکل آئیں گی کہ وہ سر عام کیوں پھانسی دی جا رہی ہے، یہ وہ جب ہمارے جو معصوم لوگ ہیں تو وہ تنظیمیں اس وقت کہاں ہوتی ہیں، وہ اس وقت کیوں سو رہی ہوتی ہیں جب معصوم لوگوں کو، جب پاکستانیوں کو بہیمانہ طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے، ایک مسجد میں جو ہے وہ مسجد تک بھی جب سیف نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیف ہے۔ ایک جو ہے وہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، جو نئی لہر ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ قابو پانا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں، دہشت گردی جو کہ حالیہ ٹائم میں جو ہے وہ رک چکی تھی، اب وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات بہت ضروری ہیں۔ دعا کروں گی کہ اس طریقے کے سانحات سے ہم بچ سکیں اور اللہ ہمارے جو ہے ملک کو سلامت رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔